السلام علیکم، میں زبیر سمرو، سابق صدر NICL امپلائیز یونین CPA، آج آپ کے سامنے NICL میں ہونے والی مبینہ کرپشن کے سنگین پہلو اور دستاویزی شواہد رکھ رہا ہوں۔ یہ محض الزامات نہیں بلکہ حقائق ہیں، اور میڈیا بھی ان پر بارہا روشنی ڈال چکا ہے۔ یہ سب شواہد آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں۔ NICL کی اربوں روپے کی جائیدادوں اور عمارتوں کی خرید و فروخت میں سنگین بے ضابطگیاں کی گئیں۔ یہ شواہد آپ کے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ انصار عباسی اور قومی میڈیا نے بھی ان کیسز کو رپورٹ کیا ہے۔ ایئر کنڈیشن اور دیگر اشیاء مارکیٹ سے کہیں زیادہ داموں خریدی گئیں۔ پیپرا رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی۔ یہ خریداری کے بل اور تفصیلات آپ کے اسکرین پر ہیں۔ میڈیا نے بھی یہ خبریں نمایاں طور پر نشر کیں۔ سابق CEO خالد حمید نے ایک بیرون ملک دورے پر 38 لاکھ روپے کلیم کیے، مجموعی طور پر کروڑوں روپے ہڑپ کیے۔ یہ کلیمز اور دستاویزات آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں۔ انصار عباسی اور دیگر صحافیوں نے ان پر کھلی رپورٹنگ کی ہے۔ مرمت کے بجٹ کو ذاتی رہائش کی تزئین پر خرچ کیا گیا، ادارہ نقصان میں گیا مگر افسران نے فائدہ اٹھایا۔ یہ اخراجات کے ثبوت آپ کے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ میڈیا نے بھی یہ انکشافات عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ SOE ایکٹ 2023 کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ آسٹریٹی معیار کے باوجود گاڑیاں خریدی گئیں، قوانین کو روند ڈالا گیا۔ یہ گاڑیوں کی فہرست اور منظوری کے کاغذات آپ کے اسکرین پر ہیں۔ کرپٹ اور سینشورڈ افسران کی تقرریاں NICL میں عروج پر ہیں۔ طارق عزیز، جس کو سینشورڈ کیا گیا، جس کو برطرف کرنے کا حکم ہے، ان کو اعلیٰ عہدے EDCS پر بٹھایا گیا ہے، اور ان کو ریکوری کرنے کی بجائے ان کو پیسے کروڑوں روپے دیے گئے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اسکرین پر چل رہی ہیں۔ میڈیا نے بھی اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ چیئرمین بورڈ، CEO کی کرپشن۔ موجودہ چیئرمین بورڈ نے 60 لاکھ روپے کیش ادارے سے لے کر بیٹی کے ساتھ غیر ملکی ٹور کیا۔ موجودہ CEO فرمان اللہ زرگون نے اسے وہ 60 لاکھ روپے بائی ہینڈ دیے، اور فرمان اللہ زرگون نے بھی اس کے بدلے اپنے بیٹے کے ساتھ ادارے کے فنڈ سے غیر ملکی دورہ کیا۔ یہ ملی بھگت کبھی قبول نہیں ہوگی، کسی کو قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیزیں نہیں روکی گئیں تو ادارے ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ ثبوت اور میڈیا رپورٹس آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہیں، اور قومی میڈیا نے بھی اسی عوامی پیسے کا ضیاع قرار دیا ہے۔ فرمان اللہ زرگون، جس کی سابقہ کرپشن PRCL میں بھی ان کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، 32 مہینوں میں صرف اپنے 35 کروڑ 50 لاکھ روپے ہڑپ کیے اپنے TADA کے مد میں، اور یہ رپورٹس اور انکوائری کے ریکارڈ آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ میڈیا پہلے ہی یہ سوال اٹھا چکا ہے کہ کرپٹ افسران کو دوبارہ اداروں پر کیوں بٹھایا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد GIT تشکیل دی جائے، فارنزک آڈیو ہو، کرپٹ افسران اور بورڈ ممبران کو فوری برطرف کیا جائے، لوٹی گئی قومی دولت واپس لی جائے، اور ایماندار ملازمین کو تحفظ دیا جائے۔ یہ مطالبات اور میڈیا رپورٹس آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، DG FIA
اور دیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کرپشن کی شفاف تحقیقات کی جائے اور ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ اپیل آپ کی اسکرین پر ہے اور یہ میڈیا رپورٹس آپ کی اسکرین پر ہیں، اور جو موجودہ سی او فرمان اللہ زرغون جو کہتا ہے کہ ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے۔ میں اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چور اور غیرت دونوں الگ چیزیں ہیں، یا تو آپ چوری چھوڑو یا تو آپ غیرت چھوڑو۔ اگر آپ چوری نہیں چھوڑو گے تو غیرت کا نام آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ یہ میرا پیغام ہے ان افسران کے لیے جو کرپشن کا بازار گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادارے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اداروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا بازار گرم کر چکے ہیں۔ یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے، یا تو کرپشن کو ختم کرو، یا کرپشن کرنا بند کرو، یا غیرت کا نام لینا بند کرو۔ اور میری پورے پاکستان کے میڈیا سے گزارش ہے کہ اس ایشو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اٹھاؤ۔ اس میں آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کی بھلائی ہوگی، اداروں کی بھلائی ہوگی، ملک پاکستان کی بھلائی ہوگی۔ اگر ایسے افسر ایسے بڑے اداروں پر بٹھائے گئے جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، تو ادارے ہمارے برباد و تباہ ہوتے جائیں گے۔ اگر ہمارے ادارے برباد ہوئے تو ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہوگی۔ اگر ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہوئی تو ہمارا ملک تباہ ہوگا۔ اگر ہمارے ملک کے لیے کسی نے بھی تباہی کا سوچا تو ہم کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ادارے ہیں تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے اعلیٰ افسران سے کہ ایک شفاف جی آئی ٹی بنائی جائے اور ایسے کرپٹ عناصر سے ان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں اپنے پاکستان کے وزیر اعظم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جلد سے جلد جی آئی ٹی تشکیل دی جائے، اداروں کو تباہی سے بچایا جائے۔ شکریہ۔